ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان جناب عدنان حیدر صاحب، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سے انٹرو لے رہا ہوں لیکن آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ سے باقاعدہ معافی طلب کروں گا، لیکن پہلے میں ایک کلپ چلاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں آپ سے کیوں معافی کا طلبگار طلبگار ہے. سنائیں جی. جناب علی پلیز وہ چلا دیں جی کلپ. اب تو واضح ہو گیا کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے. کیا ہو گیا؟ عقل اپنے ٹھکانے پہ آپ کیوں؟ آئندہ چیف جسٹس ہونا ہے ایز پوئنی جج اور آج جہاں ٹرسٹ کے مطابق. تو ایسا کیا طوفان ہو گیا تھا کہ آپ کو ہر صورت جو ہے آپ نے 3 دن تک، پہلے سپٹمبر میں کوشش ہوئی ناکام رہے، اب جو ہے جمعے سے مستقل بنیادوں پر راتوں کو جاگ جاگ کے. تو یہ تو ساری جو کاوش ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ شاہ صاحب کو بس کہا جائے کہ شکریہ. لے بھیا، میں آپ سے انتہائی سنجیدگی سے، دیانتداری سے معافی کا طلبگار ہوں. کیوں؟ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے جھٹ سے اپنی عادت کے عین مطابق عدنان کیا ہو گیا ہے، آپ کی عقل ٹھکانے پر ہے؟ نہیں، میں اتنا اوور کانفیڈنٹ تھا. اور صحافت میں میرے بزرگ بار بار سکھاتے رہے کہ آب حیات بھی ابال کے پیو. یہ پروگرام کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر گیا، یہ کل کا واقعہ ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے ہی میں گھر گیا تو میرا فون 2 گھنٹے تک بند نہیں ہوا. مجھے بے تحاشا لوگوں نے جو گزشتہ جو جمعہ، ہفتہ، اتوار، تینوں دن جو پارلیمان ہوتی رہی ہے، ینگ رپورٹر اور بیچارے دھکے جو کھاتے رہے، بے پناہ تعداد میں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. انہوں نے کہا سر آپ ہمارے سینئر ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ شاید آپ کو پسند نہیں کرتے یا کرتے ہو، مجھے نہیں پتا، یا جانتے بھی نہ ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ان کی مہربانی، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو آپ سے اکثر سیکھتے ہیں اور ڈانٹ کھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خبر کے سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جس اعتماد سے یہ کہا کہ جی منصور علی شاہ تو نہیں ہوں گے، تو وہ سر آپ کی خبر غلط ہے. میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سر کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو اتنے چکر لگوا رہے تھے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اس میں وہ بضد تھے سب سے پہلے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہیے، یہ نا، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. عدالت چاہیے، ٹھیک ہے. نہیں، مذاکرات کے بعد یہ ہو گیا نا کہ جی الگ سے ایک کورٹ نہیں بنے گا بلکہ آئینی بینچ بنے گا، درست. اس میں آپ کے ساتھ ایگری ہو گئے ہیں. ہم جب ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دینا ہے اور یہ طے کر لینا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ منصور علی شاہ صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن کرتے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھائی، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ یہ جو ترمیم ہے 26ویں، ہیلو، یہ کسی ایک شخص کو روکنے کی خاطر نہیں ہو رہی ہے جو پوئنی جج ہے، اور آئندہ سے یہ اصول اپلائی ہوا کریں. ویری فائن. اب آپ نے اپنا اوپینین بدلا. تو اس میں پہلے یہ کہا گیا، اب وہ یہ کہ بقول ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی نہیں، اصول یہی رکھیں گے، لیکن غور کیا جا سکتا ہے سنجیدگی سے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوں. تو کہنے لگے آپ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی. ٹھیک، میں نے کہا اچھا یار مجھ سے غلطی ہوگی، آئی ایم سوری، کیونکہ میں نے تو آپ نے اپنا اوپینین بدل لیا. میں نے یہ سوچا کہ سیاسی اعتبار سے یہ بات درست کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ورنہ یہ کھے کھانے کی ضرورت کیا تھی. آج جو ہڑا ہوڑی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور جتنی جلدی میں یہ اس کو کرایا گیا ہے، کیا ضرورت تھی 25 سے پہلے سارا یہ سر توڑ کوشش کر کے یہ بھی امینڈمنٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ بھئی ورنہ تو سیدھا جی پوئنی جج بن رہے تھے. بہرحال یہاں تک بات ہوئی. اس کے بعد مجھے کسی صاحب نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید آپ نے بھی اپنے طور پر یہ تحقیق کی ہے، کہ جمعیت العلماء اسلام کے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کلاس 3 ہے، اس میں 3 رکنی پینل بھیجنے کا،
ہاں اس میں ایک جو پیرا ہے وہ انہوں نے لکھوایا ہی اس انداز میں تھا بقول ان کے کہ سوائے شاہ صاحب کے اور کسی کی گنجائش ہی نہ نکلے. اچھا اس میں بھی کنفیوژن ہے. مطلب دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ نے اپینین کیوں بدلا, اب کہیں اور نکل گیا نا پوائنٹ لے کے, میں اس پہ آتا ہوں. اگر 3 کا بینچ ہو اور آپ کی بات کے آپ کا مفروضہ میں ادھار لے لیتا ہوں کہ جسٹس یاہیا چیف جسٹس نامزد ہو جاتے ہیں, کمیٹی نامزد کر کے پرائم منسٹر کو اور صدر تک چلا جاتا ہے معاملہ, اور وہ انکار کر دیتے ہیں فار ایگزامپل, دین واٹ نیکسٹ. تو اب یہ جو پیرا ہے اس کے مطابق تو جو وہ سینئر ترین ہے, نہیں اس پیرے کو پڑھا یوں جا رہا ہے کہ provided that where the nominee under this clause declines a judge from the remaining judges. اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ فرض کیا جا رہا تھا کہ یہ 3 نام آئے سینئر لوگوں کی آسانی کے لیے, انگریزی میں نام دیا کہ جی منصور علی شاہ صاحب, جناب منیب اختر صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب. تو یہ فرض کر لیا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اور عطر من اللہ صاحب نے اور شاہ صاحب نے, ان تینوں نے تو مل کر اپنا لا فرم شروع کی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے منصور من اللہ آفریدی کہ وہ اپنے ساتھی اتنے پرانے کو چھوڑ کر, شاہ من اللہ آفریدی اس کا نام تھا, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اتنے دیرینہ دوست کو چھوڑ کر صرف چیف جسٹس بننے کی خاطر, جبکہ ان کی لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہو ایز اے کوئنی جج, تو وہ لوگوں کے سامنے دوست مار کیوں نظر آئیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ انکار کر دیں. اب اس کو کامران مرتضیٰ صاحب کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ریکمینڈ کریں اور وہ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو یہ قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہوں, تو پھر آپ کے پاس چونکہ لفظ ریمیننگ لکھا ہوا ہے, ریمیننگ سینئر موسٹ 3 ججز فرام دی ریمیننگ, اب ریمیننگ تک وہ بات کر کے تو بھی باقی تو پھر ریمیننگ 2 ہی رہ جاتے ہیں, منصور صاحب اور اپنا منیب صاحب. اس پہ پھر بھائی مجھے تو اتنی انگریزی نہیں آتی, ایک صاحب جن کو انگریزی آتی تھی اور لا بھی آتا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بیوقوف آدمی تجھے کیا پتہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ٹائی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ریمیننگ ججز امنگسٹ دی 3 موسٹ سینئر ججز شیل بی کنسیڈرڈ, یعنی ان کو غور ہوگا اور پھر ان میں سے نامینیٹ ہوں گے. مطلب پھر یہ پروسیس دوبارہ سے شروع ہوگا, کمیٹی کے پاس جائے گا, کمیٹی کے پاس نہیں جائے گا, تیسرے بندے کا نام آ جائے گا نا فوراً ہی. آ گیا وہ اب امین الدین خان صاحب آ جائیں گے فار ایگزامپل, یہ مفروضہ ہے ناظرین, ان کا نام شامل کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گئی لیگل زبان. ہاں میں نے لیگل زبان پہ اعتبار نہیں کیا, میں تو بھیا بنیادی طور پر سیاست کا طالب. میں نے پھر اس کے بعد پتہ شتہ کرنا شروع کیا, تو میں انتہائی ذمہ دار ذرائع سے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں انتہائی ذمہ دار ذرائع سے مجھے پتہ چلا, پہلے خبر آئی ایک بہت ہی بڑی سورس سے, انہوں نے یہ کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گزشتہ 24 گھنٹے سے مسلم لیگ کے لوگوں کو اور باقی لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے. مجھے میری ڈیمانڈ تو آئینی بینچ کی تھی, جب وہ آیا تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو اگر منصور علی شاہ بن جائیں. اس کے لیے مجھے یاد آئی حیدرآباد میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی 18 تاریخ کو, جو وہ تقریر کرتے ہی دوبارہ کارساز جو سانحے کی وہ برسی پہ گئے تھے, وہاں سے بھاگے بھاگے واپس اسلام آباد آئے تھے. وہ کلپ بھی میں نے کہا وہ ذرا نکال دیں ذرا. یہ جو آئینی عدالت ہے, یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے, 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے, حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھ کے ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے, نہ کھپے, 1 یونٹ نہ کھپے, 1 یونٹ نہ کھپے. اب 1 یونٹ یہ تھا, آپ کو یہاں وہ تاریخ ہو جائے گی, سارے صوبوں کو یکجا کر کے اس کا سینٹر بنا تھا لاہور. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا لاہوری گروپ سے ہی ہمیشہ چیف جسٹس ہوتا ہے. میرے ذہن میں آیا یہ, اب پھر وہی صحافی کا بھی پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں ہے تو سوال, تو بھائی میں نے کنفرم کیا اور پتہ چلا کہ واقعتاً
بلاول بھٹو زرداری بہت کوائٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں تو ہمارا کیا جاتا ہے اس میں ہمیں. بٹ آئی واز انٹرسٹڈ, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. کورٹ نہیں ملا یہ تو مجھے. بلاول صاحب کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا. مطلب دیکھیں نا جو امینڈمنٹس ہوئیں فائن, مطلب یہ مجھے کنفرم پتہ چلا میری, یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اوپینین بدلا تو سالڈ چیز ہے آپ کے پاس, تو تبھی آپ نے پارٹی کے لوگوں نے, ذمہ دار لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا شاہ صاحب سے کیا لینا دینا, ہمارا کیا جھگڑا. معاملہ پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی نہیں. میں نصرت صاحب دیکھنا, آپ ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں, آپ ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میں یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہوں کہ آپ مجھے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے, نہ ہی آپ کی دانست میں ایک عقل مند صحافی ہوں, نہ ہی میں ویژنری اور وہ کیا آنکھیں کھول کے. چلیں اپنا ماتم کر لیں یار, میں آنے آپ سے معذرت کر بھائی کوئی نہ کوئی سالڈ چیز ہے. یہ تو آپ نے دیکھیں, آپ میں اس کو یاوا کوئی تو نہیں کہوں گا, لیکن آپ نے 4-5 جملوں کو ریفرنسز کو کوٹ کر دے جو آپ مختلف جگہوں پہ کوٹ کر چکے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی مختلف اوقات میں. آپ کے پاس کوئی سالڈ چیز ہے کہ آپ یہ سوچنے پہ آج کے دن مجبور ہوئے ہیں کہ منصور علی شاہ سر سب سے پہلے جب مجھے یہ کنفرم ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھی گزشتہ 24 گھنٹے سے پی ایم ایل این وغیرہ کو کہنا شروع کیا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں کیا اعتراض ہے, منصور علی شاہ صاحب اگر ہو جائیں تو یہ جو سارا ہاڑا ہوڑی مچ رہی ہے. اور سب سے بڑی بنیادی بات, شاہ صاحب کا فرض کرو اگر انہیں نامینیٹ کیا جاتا ہے اور اب وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے تو وہ آئین کی 26ویں ترمیم کے تحت لیں گے. ہاں, ان کی نامینیشن, ان کی نامزدگی آئین کی 26ویں ترمیم آئین کی 26ویں ترمیم کے تحت نامزد ہونے کے بعد جب وہ حلف لیں گے تو پھر تو وہ ایسے کسی سوال کی صدارت نہیں کر سکتے نا کیا یہ ترمیم درست ہوئی یا غلط ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب جو جج ہونے والا تھا پینی, جس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں تاثر یہ بن رہا ہے کہ جی ان کی لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے اکارڈنگ ٹو جہاد ٹرسٹ, اگر وہی چیف جسٹس بھی بن جائیں اور وہ شرائط یہ مان لیں کہ ہاں جی ایک آئینی بینچ بھی ہوگا, کیونکہ ان کے اترنے کا مطلب تو یہی ہوگا نا, انہوں نے مان لیا, تو اس سے پھر بار ایسوسیشنز کے پاس, وکلاء کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس تو تحریک چلانے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی نا کہ یار بھی آپ کو کیا پڑ رہا ہے, آپ کو آئین کی 26ویں ترمیم سے کیا تکلیف ہے کہ منصور علی شاہ صاحب دیکھیں, آپ کو تو آپ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی, وہ نہیں ہوئی. پھر آپ یہ کہہ رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جا رہا ہے, وہ راستہ نہیں رک رہا. یہ سارے جواز آپ کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب از دا لیسٹ آپشن. کچھ اور بھی ہوا ہے تو پھر بتائیں نا. میں یہ بڑے سالڈ آرگیومنٹس ہیں نا کہ بابا دو جماعتیں جنہوں نے کہ اہم کردار ادا کیا, کلیدی کردار, صرف یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جو اس کے علاوہ یہ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لاہور کی کافی طاقتور ٹائپ کی ایلیٹ, بہرحال لاہور میں بڑے طاقتور لوگ بھی ہیں, انہوں نے ہر وہ راستہ, ہر وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو شاہ صاحب سے کیا قصور انہوں نے کر دیا, آپ کو کیا تکلیف. وہ شاہ صاحب کے اتنے خیر خواہ کیوں ہیں؟ اب یہ تو پتہ نہیں, شاہ صاحب ہوں گے اچھے دل والے ہوں گے, اس کے مقابلے میں جن کا نام چل رہا ہے یحییٰ آفریدی صاحب, وہ کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں. ورنہ عام طور پہ بندہ کوشش کر لیتا ہے نا, سیکورٹی کلیئرنس وغیرہ ہو جائے تو کیا برائی ہے اگر آپ ملا لیں. تو اسی تو اکثر ملتے رہتے ہیں اپنی کلیئرنس لی کہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ منصور علی شاہ صاحب خود یار نہ یار دیکھو, کوئی مطلب یہ کہ میرا اگر تم مجھے پسند ہو, مجھے کو کہے کہ جی یہ میں کہوں گا یار عدنان کو رکھ لیں, بہت اچھا ماشاءاللہ بڑا. آپ ایسے کیوں کہیں گے؟ ایسا میں تیرے کو جان چھوڑا بھاگ, میں یہاں مذاق کر رہا ہوں کہ بھائی ظاہر ہے کہ ایک موقع ملے. آئی تھنک تو وہ جو انہیں پسند کرتے ہیں, لاہور کی جو شخصیت ہے, لاہور کی ایک شخصیت نہیں, صرف ایک شخصیت نہیں, ایک شخصیت تو بہت مالدار, بہت بڑے بزنس گروپ سے بھی تعلق. اور وہ پھر نواز شریف صاحب سے ملی کہ اللہ دوا سجے منصور علی شاہ صاحب نے بڑھا دیا. اللہ دوا سے انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب سے مل کے انہوں نے کہا. نواز شریف صاحب سے نہیں, طاقتور تو نواز شریف ہے اس وقت. چیف جسٹس کس نے لگانا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو ریکمنڈیشن جانی ہے اس کمیٹی کی جانب سے. شہباز شریف نواز شریف صاحب کی مرضی سے لگائیں گے نا. نہیں, مرضی تو اس کمیٹی کی ہوگی نا بابو, یہ اعلان کرے گی کمیٹی. یہ غلط بات کر رہے ہو. تو اس وقت وزیر اعظم کا رول میرے پیارے بھائی, یقین مانو ایک پوسٹ آفس کا کوئی تھوڑی سی غلط بات ہے. اس وقت اتھارٹی
یہ جو 12 جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں جن میں اب پیپلز پارٹی وہ پی ٹی آئی جا نہیں رہی ہے، یہ انہوں نے یہ نام جو اناؤنس کر دے گی نا کمیٹی، یہ حکومت کی کمیٹی ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا نا، اب چیف جسٹس جب تک یہ ترمیم ہے حکومت کی مرضی سے لگا کرے کام، بس فائنل ہو گیا، یہ تو میں کہہ چکا ہوں، آرگومنٹ دے چکا ہوں. یار اگر حکومت کی مرضی سے ہی لگنا تھا، یہی ہم لوگ زیادتی کرتے ہیں، اندھی نفرت اور عقیدت میں نہ جاؤ. بابو آج اجلاس ہونا تھا نا کمیٹی کا، کتنے بجے ہو؟ انہوں نے کہا 8:30 بجے ہوگا جی، چونکہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی. تو وہ تو نہیں آ رہی، انہوں نے تو منع کر دیا. انہوں نے کہہ دیا نا، اسپیکر نے بھی پورا زور لگا لیا. ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کو پتہ ہے نا اس کی چلنی نہیں ہے، یا 6 ممبر اپوزیشن سے ہوتے، 6 نمبر حکومت سے ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو اس جاتا. طرح دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ میں پی ٹی آئی پہ آتا ہوں بریک کے بعد. صرف ایک چیز کا جواب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی ایک شخصیت نہیں، سارا ہی لاہور ٹوریا پیچھے. لاہور کی کافی پاورفل ایلیٹ اشرافیہ جو ہے، شاہ صاحب نے لفظ میں آپ کو پتہ ہے پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ماشاءاللہ ہی از اے گڈ آرٹیکولیٹ آدمی ہے. لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بڑے نرم زبان ہیں اور اچھا یعنی کہ گفتگو وغیرہ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں لفظ میں بڑی سوسائٹیز ہیں ایک دوسرے کو جو بڑا ٹیک کیئر کرتی ہیں. ظاہر ہے ہوتا ہے یہ، یعنی کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایٹن ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ایک ہوتا تھا گورنمنٹ کالج میں، ہم رابین ایک دوسرا کا بڑا ساتھ دیتے تھے. تو یہ اس کا تو کوئی یہ ملک یا راوین کے پاس ہے یا لمز والوں کے پاس ہے. اسی جڑے BZU تو پڑھے ہیں، اسی بریک لے سکنے. تو لیٹس ٹیک بریک. ویلکم بیک. ویسے بڑے دلچسپ تبصرے ہوتے ہیں لوگوں کے. میں سوشل میڈیا تو بہت کم یوزر ہوں، آپ کی طرح ہر وقت نہیں دیکھتا. میں نے کچھ دیکھا تھا کچھ. میرا بی پی این لگایا، ایسے تانا دے رہے ہو خام خواہ کا سوشل میڈیا. بہت سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا. اچھا خیر. لوگوں نے کافی ناپسند کیا اس بات کو کہ 2 دن حکومت 2 دن میں نہیں رہے گی. آپ نے کو بولا تھا کل کہ 2 دن کی حکومت. نہیں، میں نے یہ کہا کہ اس میں ایسے بوبی ٹریپس ہیں کہ کہ اگر آپ کسی حکومت کو جھٹکا دینے چاہیں تو 2 دن کا کام ہے. وہ میں نے ابھی الیبریٹ نہیں کیا کہ میں کیوں. میں آپ کو موقع دوں گا آج میں، لیکن آج میں چاہتا ہوں آج چلو میں میرے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں تو میں آپ کو موقع دوں گا. ان کو بولنے کا بہت شوق ہے نا، اس لیے موقع دوں گا. سر یہ بتائیں، آپ کہانی کار بھی ہیں، کہانی میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے. آپ بھلے آپ نہ مانیں اس حقیقت کو، پر نواز شریف اس کہانی کا مرکزی کردار ہیں. آپ بلاول صاحب پہ بات کرتے ہیں، میجر سپورٹ ہے. وہ آئے لندن، تو لندن سے آئے تھے نا، تو پہلا جلسہ ہی ڈبہ ہو گیا سی. تو بس ٹھیک ہے، کہانی ڈبہ ہو گئی، فلم کی وہ اب کردار نہیں رہے. کیوں تم آئینی ترمیم میں مرکزی کردار ہیں؟ زیرو. آپ نے کہا میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے ابھی تک، وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھانا کھلایا ہے. وہ جاتی عمرہ جہاں پہ آصف زرداری صاحب گئے تھے، وزیر اعظم صاحب گئے، CO مکاتہی اور مولانا فضل الرحمان تھے، وہاں پہ بھی وہ بار بار اپنی عادت کے مطابق آپ نے یہ کیوں نہیں چکھا، یہ کیوں نہیں لیا، یہ کیوں نہیں لیا. وہ یعنی کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا ٹیسٹ. نواز شریف صاحب جو ہیں، دیکھو اگر ان کا واقعتاً دل ہوتا تو وہ کبھی بھی اسلام آباد سے جب سپٹمبر میں چلے گئے تھے واپس نہ جاتے. چاہے وہ ٹکٹ چل رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ جاتے، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا کہ ٹی وی پہ یہ آ رہا ہوتا کہ باہر نواز شریف صاحب کھڑے ہیں. جیسے یاد ہے ایک مرتبہ آصف علی زرداری وہ چودھری ہاؤس چلے گئے تھے. دیکھیں وہ سچویشن ڈفرینٹ تھی. اب یہاں مولانا صاحب نے کیا کیا، ایک تو لمبا ہو گیا، اسد کیسر صاحب وغیرہ بیٹھے، بعد میں پہنچے، پہلے گوہر صاحب بیٹھے تھے. پھر جیسے ہی PTI نکلی، حیدری صاحب نے پریس سے بات کر لی. اب میاں صاحب کس طرح جاتے ہیں، مطلب اپنا رکھ رکھاؤ بھی تو چلے نا رکھ رکھاؤ ہو گیا، لیکن میرا نہیں خیال، میں آپ کو شروع سے کہہ چلے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب فرام ہارٹ آف ہز ہارٹس سنجیدگی سے بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں 8 فروری کے بعد حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں، نواز شریف صاحب نے خود کھڑے ہو کے کہا دوسرے دن کہا کہ اب میں شہباز شریف کو نامینیٹ کرتا ہوں، ورنہ تو انہیں 8 فروری کو ہی تقریر کرنی تھی نا. وہاں پہنچ کے تھے سارے انتظام. ہاں، وہ ایک چینل کی ٹی وی چینل کی جو ریممبر نا، تو انہیں ایک دن لگا تھا نا اس مقام پر پہنچنے کے لیے. تو ظاہر ہے کسی نے رضامند کیا ہوگا. ہز ہارٹ از ناٹ ود دس کمیونٹی. بس تو اس سارے ایپیسوڈ میں نواز شریف کہیں نہیں ہے. واپس تو جا رہے ہیں وہ امریکہ اور پھر وہاں سے. بس وہ یہی چاہ رہے تھے نا ہو جائے، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. انہوں نے ووٹ ڈال دیا. لیکن یہ بات اب میں آپ کو اطلاعاً کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت منصور علی شاہ صاحب ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی کو یہ ضرور کہہ کے جائیں گے کہ یہ ہوئی کرنا سچے تھے تماشا کی لارس.
کبھی تو تھوڑی دیر میں آ جائے گا نام، ایسا چودھری کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں بتایا اگر ہو جاتا ہے. معافی کا خانہ ان میں ہے نہیں. ویسے یا صاحب کا ویسے دل بہت بڑا ہے. ویسے آپ نے اچھے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پینا ہوگا اور زہر، وہ جس کی کریکشن کی تھی مولانا فضل الرحمان نے، اور جینا ہوگا، اور کہتے ہیں زہر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. نہیں تو وہ نہیں، پینا تو ہوگا لیکن پینے کے بعد پھر حکم آتا ہے کہ جینا ہوگا. جینا ہوگا. ہاں ہاں. تو آخر کیوں کہا یہ؟ کبھی میرے پہ اس طرح کے ہوئے رہی ہیں. پھر یہ کہ عدالتوں میں آپ نے اچھے آرگومنٹ دیے. میرے میرا اپنا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے، صرف ایک ہے میرے پاس. میں ابھی دیکھیں نا، نواز شریف بڑے قد کے سیاستدان ہیں، میں انہیں یوں بے آبرو نہیں ہونے دے سکتا خبر نشر کے. مجھے کیا ضرورت؟ ارے بھائی، میرا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا رویہ وہی ہے جو پی ایم ایل این کے ٹرولز کا ہے. اللہ کے سمجھ. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ میری بات، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی ظلم کر رہی ہے اور وہ اس چیز کے مستحق نہیں ہے. ہی ڈیزروز رسپیکٹ. اب آج انڈین فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے اپریشیٹ کیا ہے یا نہیں نواز شریف صاحب کے ان کلمات کو جو انہوں نے برقادات کو کہے تھے؟ ہاں ہاں، میرے خیال میں ان کا ایک ایکٹ ہوا نا. یس یس. Who is letting him down? His own party. میں نہیں کر رہا ہوں. وہ ٹرول میرے پیچھے پڑ گئے پہ، جی پیپلی آئے گا، جی پیپلی آئے گا. آئینی ترمیم کے بعد منصور اگر نہیں ہوتے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. اب آپ نے سالڈ آرگومنٹ دیے نصرت صاحب، لیکن آپ نے سننے والوں کو کنفیوز کر دیا. ٹیلی ویژن پر سب سے اس بات پہ جو اوور کمیٹڈ صاحب ہیں وہ ہیں خواجہ آصف صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اپنی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ بس ذرا منصور صاحب کو ٹیک اوور کر لینے دیجئے، پھر 45-47 کا کھیل آئے گا. انہوں نے فلور پہ کہا ہے، شاید فلور پہ بھی کہا ہے اور بہت سارے ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہا ہے. اب خواجہ صاحب جو ہیں وہ بہرحال ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی، اور وہ فیملی کے بہت قریب ہیں، دونوں ان کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اگرچہ بے تکلفی جو ہے وہ زیادہ. ویسے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو کاؤنٹر نہیں کیا پہلے سیگمنٹ میں، بٹ نون لیگ اگر منصور علی شاہ صاحب کو ہی لانا ہے تو یہ سارا کھیل اور سارا جو ٹینشن بنائی ہے وہ نہ بناتی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب مسلم لیگ کے لوگ دیکھیے، ان کو جمعیت العلماء اسلام نے کہا کہ آپ جائیں، سپیڈ اپ کرنا ہے. اچھا، انہوں نے کہا جائیں. اب انہوں نے دیکھو اچھی بھلی انہوں نے ایک بڑی کمیٹی بنا کے، جس میں احسن اقبال صاحب جو خود ظاہر ہے کہ کافی ٹھیک ہے نا، ایم کیو ایم کے وہ رانا صاحب کو لے کر گئے. اب احسن اقبال صاحب بھی کافی، یعنی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم اور اسپیکر رہے اسمبلی کے، ان کو بھیجا ہے ایم کیو ایم کو کے پاس کہ جی وہ نہیں ہوا. پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق، انہوں نے خصوصی طور پر اپنی سیٹ جو ہے کسی اور کے حوالے کی اور اپنے چیمبر میں جا کر انہوں نے فردن اور گروپ کی صورت میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بلایا کہ بھی آپ اس میں شامل ہوں. وہ تو انہیں انکار کرتا. اب تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو کل کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں جو نومینیشن میں آئے گی، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب آپ کی تو تقریریں ہیں. در حقیقت آپ نے اس کمیٹی کے قیام کو تسلیم کر لیا. تو اس کا اب ان کو علی ظفر کہتے رہے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، اپنا انپٹ دینا چاہیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے کہا وہ میرے والا آرگیومنٹ، کبھی اگر آپ اس کے خلاف ہیں، آپ نے اس کے خلاف موومنٹ چلانی ہے، وکلا کو بھی لانے ہیں، تو وہ کہیں گے جی آپ تو اس کمیٹی میں جا کر بیٹھ گئے تھے. تو بائیک آؤٹ کر کے ٹھیک کیا انہوں نے پی ٹی آئی نے. انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست کیا. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ مولانا کے پاس ایک آرگیومنٹ بن گیا. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو بلاول بھٹو کو بھی منوا لیا تھا. وہ یہ کہیں گے، وہ کہہ سکتے ہیں. کامران مرتضیٰ کہیں گے میں نے تو یوں انٹرپریٹ کیا ہے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ ریمیننگ ججز امنگ دی 3 موسٹ سینئر ججز، اس میں مسئلہ تھوڑا سا انگریزی کا ہے. وہ یہ سمجھ گئے، وہ یہ سمجھے کہ جی ریمیننگ مطلب یہ کہ فرض کریں کہ منصور علی شاہ منیب اور میں سے اگر یحییٰ صاحب کا نام ہو جائے تو یحییٰ صاحب نے انکار کر دیا تو پھر ریمیننگ یعنی باقی 2 میں سے ایک. وہ آخری لائن جو ہے وہ جو ہے نا، وہ جو کہا جاتا ہے اکثر جو محاورتاً
کہ جی کہتے ہیں مت جاؤ نماز کے بعد، تو آخری تو وہ آپ اس دوسرا پہ چلے portion جاتے چھوڑ ہیں، دیا وہ والا چھوڑ دیا انہوں نے، اس طرف لا گئے۔ اب ان کے پاس یہ ہے کہ جیسے میں بھی آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا کی کاوشوں سے اور ان کے اپنی سوچ ایک کے آرگومنٹ مولانا مطابق صاحب بھی کے پاس آ جائے گا یہ والا کہ ان بلاول کے کو پاس میں نے راضی کر لیا۔ وہ یہ آئے گا کہ میں نے یار بلاول بھٹو کو بھی کر دیا تھا، اب ان کے 3 بندے ہیں نا اس میں پیپلز پارٹی کے، 3 بندے یہ ہو جاتے، 3 بندے پی ٹی آئی کے ہو جاتے 6، اور 1 بندہ ہو جاتا اپنا جے یو آئی کا 8، 7 اور ایک ایم کیو ایم کا 8۔ نہیں ایم کیو ایم نہ ملتی شاید، چلے فرض کریں تو ٹائی تو پڑ جاتی نا، ٹائی پڑے گی تو آج فیصلہ نہ ہو پاتا نا، اگر یہ اس فالٹ ہے اس میں، اس میں طے ہی نہیں کہ فرض کرو اگر آج رات 12 بجے تک فیصلہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا یہ ڈرافٹ جس نے لکھا ہے وہ میرے جیسا ہے۔ نہیں آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں، جن نے یہ لکھا اس نے بیڑا ہی غرق کیا ہے۔ میں اب تو بتا رہا ہوں یہ تو اتنے فلاز ہیں، میں جیسے جیسے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مطلب یہی میں تمہیں بتاؤں یہ ساری بات ہی اس وجہ سے چلی ہے، ریمیننگ ججز امنگس دی، فائن دو اس میں کئی لوپ ہولز اپنی جگہ لیکن کی بات یہ ہے، ہے لیکن کہ اب مولانا جو ہیں وہ انتہائی دعوے سے اور ناٹ آن فالس گراؤنڈ جائز بنیادوں میں کہیں گے پی ٹی آئی والوں تم نے نہ آ کر اگر منصور علی شاہ نہیں ہوئے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، میں نہیں، مولانا کے پاس ایک آرگومنٹ آ میں جائے تو گا تمہارے لیے گنجائش نہیں، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ جا کے انہوں نے سیاسی جو اپنا نیریٹو ہے اس کو سٹرانگ کیا، اور اس میں جو 2/3 کی بات کی 12 رکنی کمیٹی، اگر 8 لوگ ایک نام پہ راضی نہیں ہوتے تو چیف جسٹس کا نام فائنل ہو کے وزیر اعظم کو نہیں جاتا اس آئینی ترمیم کے مطابق۔ مطلب اس آئینی ترمیم نے اس مسئلے کا حل ہی نہیں بتایا آج کہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا۔ لیکن اتنے دیکھو نا بات سنو میری یار، اس میں عدنان ایک بات ہے نا کہ اتنا لٹک گیا نا، 4-5 گھنٹے ڈیلے ہوگی نا کمیٹی کا اجلاس کہ بھئی آپ کے پاؤں پکڑنے کے علاوہ تحریک انصاف اور کیا کریں، اب پھر کامران مرتضیٰ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کنسنسس سے نو کرے، باقی تو راضی ہیں نا۔ اگر ریمیننگ دیکھیں نا، اب پی ٹی آئی نہیں آتی اور 9 لوگوں میں سے 6 کہتے ہیں ایک نام اور 3 کہتے ہیں ایک نام، تو جس کا پہ 6 لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا نام نہیں ہو سکتا نا، تو وہ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ جو ترمیم ہے یہ کلیئر ہی نہیں بتا رہی۔ اس وقت آپ اس وقت کی کمپوزیشن میں پڑھو، تم اس کی زبان میں نہ جاؤ، اس وقت جو لوگ منصور علی شاہ صاحب کو رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس آرگیومنٹ ہے کو پی ایم ایل این کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اب کہ جی ہم نے آپ کی وجہ سے یہ بھی کر لیا، 12 بجے تک ہمیں نام اناؤنس کرنا، تو سوری بھائی، ایک بریک فار ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی میں ایک تو آپ نے بتا دیا نا کہ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے، بیرسٹر گور نے جا کے منع کر دیا، اب الٹیمیٹلی بیرسٹر گور کی بات مانی جائے گی، ایز چیئرمین۔ اب پی ٹی آئی میں ہر طرف دھڑے بندی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب جیسے کل آپ زین قریشی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، آج پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈل سے بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جن پر بہت سارے پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے آفیشیل ہے ایشو میرے خیال میں اس میں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام کو اس میں نہیں، لیکن اس سے قطع نظر ٹھہر جاؤ اگر یہ اعلامیہ پہلے آیا ہے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں بابو اس میں تمہیں بتایا ہے کہ جیسے ہی یہ تو نیند خراب ہو گئی نا، میں جنرلی میں تم سے گلٹی محسوس کر رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ پیرے کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دی نومنی انڈر دس کلاز ڈکلائنز اے جج فرام ریمیننگ، اور ریمیننگ کے بعد کیا ہونا ہے کہ جی باقی ماندہ سے مراد یہ کہ دوبارہ 3 پھر ہوں گے یا یہ 2 ہوں گے، میں اسی کی یعنی کہ اردو ترجمے کی تلاش میں رہا، تو لیکن اسی دوران میں نے ہاڑا ہوڑی میں چلتے چلتے دیکھی، آئی تھنک چیک کرو کہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ سوال ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، میں وہی ذکر اس کا کرنا ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس ہے ایسا چوائس صاحب وہ سوال جو علی اگر سوال نہ بھی ہو تو ان کا جواب ہے، جواب بھی نہیں ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے امپلیسٹلی دیکھو، جب میں کیٹیگوریکلی اگر میں علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھوں کہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ زین قریشی صاحب آپ کو دھوکہ دے گئے ہیں، تو ایز آف ٹوڈے نصرت جاوید ان سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا بطور رپورٹر، وہ یہ کہیں گے جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سینئر موسٹ چیئرمین ہیں، ہم ان کے فرزند سے اس بات کا وہ توقع ہی نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا جی ہوتا ہے جماعتوں میں کہ ایک بھائی یہاں ہوتا ہے ایک بھائی وہاں ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ہاں کر کے تو بدائیں بائیں کر دی بات، مطلب ان الزامات کی تردید نہیں کی جو سوال میں صاف نہیں جی، بہت کیٹیگوریکلی اٹ نیڈس، اچھا لیکن
دوسری بات یہ ہے کہ آج جو دیکھیے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا 2 قسم کی تھیوریاں چل رہی ہیں. ایک یہ چل رہی ہے کہ جی زین قریشی صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بہن مہربانوں کو قریشی صاحبہ کو جیسے بھٹو صاحب نے بے نظیر کو اور نہرو نے اندرا گاندھی کو پروموٹ کیا تھا تو ان کو کہہ رہے ہیں تو میں پھر ایسے ہی خام خار ہو رہا ہوں. اصل زیادہ تر لوگ پہلے یہ سمجھ رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں ان کو کچھ دباؤ وباؤ ڈال کے تو دوسرا لے جایا گیا. اور اب بات یہ ہے نا کہ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کہ اب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بی این پی کے وہ مینگل صاحب کے وہ اور یہ وہ ہے، پھر ساتھ ہی ان کا بیٹا کچھ اور کہنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہم کہاں جائیں؟ دیکھو نا ایک شیر آئے کی کہانی ہونی چاہیے. دیکھو میں کم از کم نسیمہ احسان جب اس دن جا رہی تھی انہوں نے میرے کانوں نے آنکھوں نے خود انہوں نے کہا جی ہاں پریشر تو ہے. اس کے بعد سے بھی پھر آپ کہاں ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے. لیکن میں ادھر آتے میرا اس میں جو سب سے جو بری بات ہو رہی ہے نا جو میں کل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ باقاعدہ اگر زین قریشی صاحب کو غداروں کے صف میں ڈال دیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک خاتون سینیٹر ہیں انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. ووٹ تو صرف بی این پی ایم سے لیے نا مینگل صاحب کے 2 بندوں سے. اچھا اب وہ لیکن جو پی ٹی آئی کا جو ہاکش جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹک ٹاک اور ٹویٹر پہ ویڈیوز بنا کے چلا دی ہیں بابو اس سے قطع نظر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زین قریشی سے کیوں نہیں؟ ان کا نام بھی ہے اس میں. بابو بات یہ ہے کہ جی اچھا زین قریشی کی باری آئے تو چھوڑ دیں اور ان کو ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسرا میں تمہیں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں جو اصل جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو اب سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اگر علی امین گنڈا پور کی زبانی ملتان کے مختوم کو غدار قرار دیا جائے گا پارٹی کے کاز کا تو اٹس ہیڈ اٹس اون امپلیکیشنز. عبدالی روڈ سے کتنی دور ہے ان کا شاہ محمود قریشی صاحب کا گھر؟ نہیں بہت دور نہیں ہے. لیکن احمد شاہ عبدالی پتہ ہے نا آپ کو ملتان میں پیدا ہوئے تھے تو ایسی بات نہیں ہے. یہ پتہ ہے نا آپ احمد شاہ عبدالی ملتان میں پیدا ہوئے تھے. آپ کو نہیں پتہ یہ؟ میں عبدالی روڈ ہے تو کیا اچھا تو عبدالی روڈ کیوں ہے؟ مجھے ان کے آنے پر رکھا ہوگا کہ ہاں یہ ان کے والد وہاں پوسٹڈ تھے نا تو پھر وہاں پر اسی لیے تو عبدالی روڈ ہے. کمال ہو گیا آپ کا. وہاں پہ تو وہ ملتان کا تو بابو بڑا تعلق رہا ہے افغانستان سے. کسی زمانے میں وہ ہمارے لوگ تو خراج افغانستان کو دیتے تھے. یہ بھی تھا ملتان میں نا قندھار ملتان یہ وہ. اچھا جڑے تاڑے کو لوگ جڑے پٹھان آئے نے خاکوانی اور نوازہ نصر اللہ خان وہ کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان سے. ادھر سے ہی آئے تھے نا. کیا ہو گیا آپ کو؟ خاکوانی صاحب فرام ہرات اینڈ یہ وہ وہاں رہ رہے کہ وہ سرائکی میں کنورٹ ہو. ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کی زمین ایسی ہے کہ سب کو کھینچ لیتے ہیں. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں جو میں کل بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ آ رہا ہے کہ جی جو لوگ تو کے پی یعنی خیبر پختونخوا میں ہیں وہ تو حکومت میں ہیں. حکومت کی چھتری تلے بیٹھ کے آپ محفوظ بھی ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ٹھیکے بھی لے رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہم ادھر مار کھاتے رہیں لسے. تو اس کے لیے یہ ہو کہ جی جیسے آپ آزاد کروانے ہمیں آئیں گے یا یہ کہ ہم بک گئے اور آپ نہیں بکے. ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں خدا را اس کا تو آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایس ایچ اوز کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ایک بات چل رہی ہے. اب اس میں جو نیگیٹو پوائنٹ ہے جو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کوئی پسند کرے یا نہ کرے میں خود ان کا بہت شدید ناقد رہا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ وہ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس کی اسٹرانگ پاکٹس آف سپورٹ ہیں. لیکن پنجاب آپ اس کو محدود کر کے اور خاص طور پہ پنجاب خیبر پختونخوا کی پارٹی کیوں بنائیں اور خاص طور پہ پنجاب کی لیڈرشپ. یہ پنجاب سے میاں اقبال پنجاب سے اور زین قریشی صاحب بھی پنجاب سے. نہیں تو کیا آپ ان کی نیت پہ آپ کے خیال میں حماد اظہر بھی بک چکے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ میں یہ کہوں کہ پنجاب کی لیڈرشپ پہ کے پی کے سائڈ سے بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے. اعتراض اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ کمفرٹ میسر نہیں ہے نا. وہ حکومت میں تو نہیں ہے نا. تو یہ بات کے پی کے خیبر پختونخوا والوں کو سمجھنی چاہیے نا. نہیں سمجھی جا رہی نا. اب اس وقت مقصد یہ کہ شیر افضل مربت تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی بڑے مزے سے ہیں. ان کی زندگی تو زبردست ہے. ہاں ٹھیک ہے نا بات. کام کاج بھی ان کے ہو رہے ہیں. لیکن
بات یہ ہے کہ اب میاں اظہر جو ہے ان کے کب سے تعلقات ہیں شریف فیملی سے؟ ہاں ایک منٹ اور دے دو نا. ان کے بڑوں کا تعلق ہے ایک دوسرے سے، ان کے میاں شریف صاحب کا اور ان کے میاں اظہر صاحب کے والد کا، یعنی کہ حماد اظہر کے دادا. اب اس میں جب دشمنیاں آ رہی ہیں تو ایک دوسرے پہ جو غصے ہوں گے تو اب نعوذ باللہ بھیا. ویری رائٹ. تو اس لیے انڈرمائن کرنا کہ جی پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نہیں، یہاں یار اتنے لوگوں نے جو مار کھائی ہے جو ان پر گزری ہے ذرا اس کی رضاعت بھی سن لیں، اپریشیٹ کریں. میرا اپنا خیال. ٹائم ختم ہوا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.